بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 156 اور 158، آیت نمبر ہے 57 اور 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری چلتی ہیں اس کے نیچے سے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ رہنا، لہم فیہا ازواج مطہرہ اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، صاف ستھری بیویاں، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظلا ظلیلا گھنے سایوں میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانات یہ کہ امانتیں ادا کرو، الی اہلہا ان کے سپرد کرو جن کو دینی ہے، الی اہلہا ان کے اہل والے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل یہ کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، نعما یعظکم بہ کس قدر بہتر چیز کے ساتھ تمہاری نصیحت کر رہا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے سمیع بصیرا سننے والا دیکھنے والا۔ کل بات ہوئی تھی اہل جہنم والوں کی، اور آج ہے اہل جنت والوں۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ جنت حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا۔ آپ حیران ہوں گے انسان کے دل میں کیا خیال نہیں آ سکتا۔ انسان یہ کہہ سکتا ہے یہ زمین ساری سونے کی مجھے مل جائے، انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ زمین کروڑوں زمینیں ہوں جو مجھے سونے کی مل جائے، کھربوں ہوں جو مجھے مل جائے، انسان کیا کچھ نہیں سوچ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنت میں ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اس کو ہم ایسے ہی سمجھ لیں، بچے کو ہم کھلونے والی دکان میں لے جائیں تو وہ آ جا کے کھلونے لے گا، اسے کیا پتہ مرسڈیز کا اور بڑی بڑی گاڑیوں کا اور بڑی بڑی لائف سٹائل کا، اسے پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جب ہم اس دنیا سے باہر نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو انسان حیران ہو جائے گا، یہ بھی چیزیں ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ آج تک ہمارے دل میں ان کا خیال یا تصور بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہماری تصور سے بڑھ کر جنت میں ہے۔
جب جنت میں جائیں گے تو یہ دنیا ہمیں بالکل حقیر لگے گی، یہ کچھ بھی نہیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے جنت کی حوروں کا بھی، ازواج مطہرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، جب ہم جنت میں جائیں گے اس کی ہر چیز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے۔ جنت کی حور فرمایا اس کا ربٹہ، ایک حور تو حور ہوگی، اس کا ایک ربٹہ دنیا و ما فیہا سے، دنیا و ما فیہا، دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، کتنی قیمتی دنیا ہے۔ بڑے بڑے ممالک، یورپی ممالک ہے، دبئی ہے، بڑی بڑی کنٹریز ہیں، پتہ نہیں کتنی وہاں پہ دولت ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ایسے ایسے ممالک موجود ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے قیمتی چیز حور کا ایک ربٹہ ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں جھانک لے دنیا ساری معطر ہو جائے۔ اس لیے ایسی ایسی چیزیں ہوں گی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہماری سوچ سے جنت کے اندر نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر ہوگی، اس کے کنارے سونے کے، جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہ یاقوت کا۔ ایک حدیث میں ہے نہریں ہوں گی اور وہ نہریں جنت کے جو کستوری کے پہاڑ ہے اس کے نیچے سے آئیں گی۔ پھر ہماری نہروں کی طرح نہیں ہوگی، کین اٹھائی اور نہر سے پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ حدیث میں، ایک حدیث میں آیا انگلی کے ساتھ نہر کو اشارہ کرے گا، نہر آپ کے گھر میں، ایک چھوٹی نہر آپ کے گھر میں، بڑی نہر سے ہر نہر آپ کے گھر میں آ رہی ہے، یعنی نہر کو اپنے گھر میں لے آئے، نہر میں پانی لینے نہیں جانا، نہر کو گھر لے کر آنا تو آ جائے گی۔ بہرحال جنت میں نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا جنت میں بندہ ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی بندے کو، ہمیشہ جوانی رہے گی، لباس پرانا نہیں ہوگا، بندہ بیمار نہیں ہوگا، بندہ دکھی نہیں ہوگا۔ فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پہ پاکیزہ جو ہے وہ بیویاں ہوں گی۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کبھی کسی انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور وہاں پہ گھنے سائے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا درخت کہ اس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی علیہ السلام ملے، ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ایک تو یہ کہا کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا، اور دوسری بات یہ کہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی ہے، جنت بڑی وسیع ہے اور زرخیز بڑی ہے، لیکن وہاں پہ درخت کم ہے، اور جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، اللہ اس کا ایک درخت لگائے گا۔ اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا میں نے بتا دیا، ایک درخت 100 سال تک کوئی سوار سفر کرتا رہے سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنے بڑے بڑے درخت لگیں گے ہمارے ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے۔ انہوں نے نصیحت کی کہ اپنی امت کو جا کے کہو یہ دعائیں پڑھے، یہ ذکر کرے، اللہ تعالیٰ جنت کو درختوں سے آباد کر دے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اگلی بات ہے امانتیں ادا کریں۔ یہودی خائن بہت تھے، سب سے بڑی خیانت انہوں نے کی نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں چھپانے کی۔ تو فرمایا تم نے خیانت نہیں کرنی، امانت ادا کرنی ہے۔ خائن ہونا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ شہید کی شہادت قبول نہیں کرتا۔ حدیث سنیے نبی علیہ السلام کا خادم، چادر اس نے ایک چرائی ہے، شہید ہو گیا، تیر لگا اسے جنگ میں، شہید ہو گیا۔ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں جنتی بنتا ہے، نبی کا خادم، ہمارے ہاں کوئی مدینے کا خادم ہو، مسجد نبی کا ہو، ہم اسے بڑی عزت دیتے ہیں، وہ نبی کا خادم ہے، لیکن ایک چادر اس نے چرائی ہے، فرمایا یہ جہنمی ہے۔ خیانت معاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ فرمایا شہید، اگر بندہ شہید ہو جائے اس کے اوپر قرض ہو معاف نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں قیامت کا انتظار کرو،
ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ امانت کو لوگوں کے دلوں میں اتارتا ہے. دل سے بندہ امانت دار ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے جتنا مرضی کہتا رہے میں امین ہوں، نہیں، دل. وہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں سے امانت اٹھا لے گا. بندے رات کو سوئیں گے، امانت اٹھ جائے گی. پھر بندہ سوئے گا، پھر امانت ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ آپ نے مثال دے کر فرمایا پاؤں میں انگارہ لگ جائے، انگارہ لگنے کے بعد جل جاتا ہے تو وہاں پھول جاتا ہے. جسم کا ایسا پھول کیا، وہ بظاہر پھولا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، خالی ہوتا ہے. فرمایا لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا فلاں شہر میں فلاں بندہ امانت دار ہے، باقی سب بے ایمان ہیں. اور فرمایا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہوگا فلاں شہر میں فلاں حکیم میں فلاں عالم یا فلاں بندہ امانت دار ہے، حقیقت میں وہ بھی امانت دار نہیں ہوگا. حقیقت میں اس کے اندر بھی ایمان نہیں ہوگا. بظاہر دکھے گا بندہ امانت دار ہے، حقیقت میں کچھ نہیں. فرمایا لوگ خرید و فروخت کریں گے ایسے دور میں، لیکن ان میں امین کوئی نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں، آج آپ کسی کے بارے میں 100% نہیں کہہ سکتے بندہ امانت دار، الا ماشاء اللہ. بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں امانت دار ہیں. تو فرمایا امانت اٹھا لی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا. اور فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. عادل کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا، عادل کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. اور فرمایا یہ مراد، یہ جو عادل کے لیے نور کے ممبر ہیں لازمی نہیں حکمران ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں عدل کرتا ہے، اپنی دکان میں عدل کرتا ہے، اس کے لیے بھی کل قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ، یہ کتنی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. آخر دعوانا